اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآنی آیات کی تلاوت کی تھی، جس میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، تو اس میں یہ شک کا اظہار کیا فرشتوں نے کہ یہ دنیا میں جا کے خون ریزیاں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم الاسماء کو بنیاد بنایا حضرت آدم کو خلیفہ بنانے کی، کہ حضرت آدم کے اندر علم الاسماء یعنی کہ سائنس، تحقیق، تجربات اور نئی چیزیں ایجاد کرنے کی صلاحیت اور کسی بھی خلقت میں نہیں تھی۔ تو اس واسطے اس پہ شیطان باغی ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولاد کو نیکی کے رستے سے ہٹا کے رہوں گا۔ وہ ضد پہ آ گیا۔ اب ہم البقرہ کی آیات 35 سے لے کے 39 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بحث کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے فرمایا، اے آدم، تو اور تیری بیوی اس جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جی چاہے، مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن، اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی خدشہ نہ کچھ غم، اور جو کفر کریں اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں جہاں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اس میں جو پہلی بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جنت میں رہیں لیکن فلاں پیڑ نہیں کھانا۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے ساتھ کچھ حدود کی پابندی کرنا لازمی ہے۔ آپ کھانا کھائیں، اچھا ہوتا ہے، مزیدار ہے، کھاتے جائیں، پیٹ خراب ہو جائے گا۔ تو کچھ حدود ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ، کچھ حدود ہیں، اور وہاں جنت میں رہنے میں ہر چیز ان کو وافر اور بغیر کسی محنت کے مل رہی تھی، تو وہاں اللہ نے کہا کہ یہ ایک درخت ہے، اس کے پاس نہ جانا۔ درخت کیا تھا؟ کوئی کہتا ہے گندم تھی، کوئی کہتا ہے سیب تھا، کوئی کچھ تھا، لیکن مطلب یہ پابندی لگائی ہے۔ جب بھی کوئی نعمت اللہ دیتا ہے تو ساتھ میں پابندیاں بھی دیتا ہے۔ ان پابندیوں کو اگر آپ توڑیں گے
تو آپ بہت بڑے عذاب میں، بہت بڑی تکلیف میں آ جائیں گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نعمت کے ساتھ ایک پابندی ہوتی ہے، اور شیطان جیسے لوگ جو کہ انسان کو صحیح راستے سے بھٹکانے کا انہوں نے ارادہ کر لیا ہوتا ہے، وہ ہماری دنیا میں بھی ہمارے سنگی ساتھی ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی اس کو غلط راہ پہ ڈالنا ہے، تو وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے، اور وہ جو نعمت اسے ملی ہوتی ہے، جو سمجھ، جو اللہ کی نعمتیں ملی ہوتی ہیں، ان کا غلط استعمال سے وہ ان کو ایسی تکلیفوں میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ نعمتیں ان کے لیے بیکار ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے شیطان نے بھی انسان کو بہکا دیا کہ دیکھو یہی تو پھل ہے جنت کا، جس سے تم ہمیشہ کی زندگی پا جاؤ گے، کبھی مرو گے نہیں۔ یہی تو وہ پھل ہے جو کہ تمہیں راحت اور سکون دے گا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے تو کھا کے دیکھو نا، ذرا کھا کے دیکھو۔ تو وہ جب حد پار کی تو پھر اس کی سزا اس کے سامنے آ جائے گی۔ تو شیطان کا اس جنت میں اس وقت آنا جانا تھا، یعنی وہ جنت میں رہتے تھے تو اس جنت میں شیطان بھی آتا تھا، اور یہ نہیں ہے کہ شیطان نہیں ہوتا۔ جو نعمتیں آپ کو ملتی ہیں ان نعمتوں میں آپ کے ساتھ ساتھ شیطان، برے لوگ لگے ہوتے ہیں، وہ اسی جنت میں رہتے ہیں۔ تو اس جنت میں اس شیطان کا آنا جانا تھا، اور جب جنت سے اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا حکم دیا تو حضرت آدم اور حضرت حوا ہی نہیں بلکہ شیطان کو بھی ساتھ ہی نکلنے کا حکم دیا۔ تو یہ وہاں اکٹھے اس وقت رہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ، اللہ رحیم و کریم ہے، اس نے یہ وعدہ کیا کہ تم اگر دنیا میں جاؤ گے تو میں تمہیں اپنی ہدایت بھیجوں گا۔ یعنی پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی کہ بھئی تمہیں شاید جلدی سمجھ نہ آئے، میں تمہیں پہلے سمجھا دوں گا فلاں چیز اچھی ہے فلاں بری ہے۔ تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ نے وہ ہدایات دینے کے کا سلسلہ ایک بنا لیا، وعدہ کیا کہ جو کوئی اللہ کی ان ہدایتوں پہ عمل کرے گا وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ تو یہ ایک تو روحانی ہدایات ہے، دنیاوی ہدایات بھی ہیں۔ بھائی زہر نہیں کھانا، زہر تو نہیں کھانا، زہر کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ تو دشمنی پالنی، ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، تو یہ بھی ہدایات جو ہے یہ دنیا میں رہنے کی، یہ اللہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت دی اور اس پہ آپ نے عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہدایت آپ سے چھین لی۔ اب اس کی تکلیف تو ہوگی کہ میں تو اچھا بلا صحت مند تھا، میں تو روحانی طور پہ بڑا مضبوط تھا، یہ شیطان نے مجھے ورغلا کے یہ مجھے پھل کھلا دیا اور میری ساری نعمتیں مجھ سے، تکلیف تو ہوگی۔ اب اس تکلیف کے بعد شیطان تو باز نہیں آیا، لیکن حضرت آدم نے اس کو محسوس کیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور وہ معافی کے کلمات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائے۔ اگر آپ معافی کے کلمات پہ غور کریں گے، ہم آگے جا کے انشاءاللہ کریں گے، تو معافی کے کلمات پہ غور کریں گے تو وہ تو ایک آج کل کے زمانے کے جتنے فلاسفر ہیں، جتنے بڑے بڑے عظیم لوگ ہیں لکھنے والے، ان سے کہیں اونچے کلمات ہیں۔ تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم اس وقت سے ہی ذہنی طور پہ ایک بڑے میچور انسان تھے، وہ اللہ کے نبی تھے، وہ بڑے میچور انسان تھے۔ وہ معافی کے کلمات ہی یہ ثابت کرتے ہیں کہ انسان اس سٹیج پہ آ گیا تھا جہاں اس کی عقل اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ اب سائنسی طور پہ خلیفہ بننے کے طور پہ ترقی کرتے کرتے ہم آج یہاں پہنچ گئے ہیں، یہ چیزیں اس زمانے میں نہیں تھیں، لیکن وہ جو توبہ کا جو دروازہ اللہ نے کھولا ان کے اوپر، وہ اس کا جو اقرار نامہ ہے، جو الفاظ ہے، وہ غور طلب ہے کہ اتنے اچھے الفاظ اس وقت کے بولے ہوئے انسان نے اپنی زبان سے ادا کیے، سکھائے تو اللہ نہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر اپنے دشمن کو پہچان کر نعمت دینے والے کے بن جائیں گے
تو پھر سزا نہیں ملے گی. لیکن اگر آپ پہچان کر بھی اس غلطی کو دہراتے جائیں گے تو پھر سزا کے لیے تیار رہیں. تو یہ جو آیات ہیں اس کے بعد ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ لغزش اور توبہ کے موضوع پہ ہے. اللہ کی طرف آئیں گے تو اللہ آپ کی رہنمائی کرے گا.